لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع درس تاریخ ہے، جس میں ہم پڑھیں گے مختصر حالات زندگی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، درس نمبر 2، اور اس میں اور دوسرے بھی پوائنٹس کی طرف ہم نگاہ کرتے چلیں گے۔ لہٰذا ہم اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت 13 رجب المرجب سن 30 عام الفیل کو خانہ کعبہ میں ہوئی۔ یہ شرف صرف اور صرف آپ کو ملا، آپ کے علاوہ کوئی بھی خانہ کعبہ میں نہیں پیدا ہوا۔ آپ سید الوصیین و امیر المؤمنین اور امام المتقین کے ساتھ ساتھ جانشین رسول و پہلے امام بھی ہیں۔ آپ کے والد بزرگوار حضرت ابو طالب علیہ السلام اور والدہ گرامی جناب فاطمہ بنت اسد ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام ہاشمی خاندان کے وہ پہلے فرزند ہیں جن کی والد اور والدہ دونوں ہاشمی ہیں۔ آپ کے والد جناب ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم ہیں اور ماں فاطمہ بنت اسد بن ہاشم ہیں۔ ہاشمی خاندان قبیلہ قریش میں اور قریش تمام عربوں میں اخلاقی فضائل کے لحاظ سے مشہور و معروف تھے۔ جوان مردی، دلیری، شجاعت اور بہت سے فضائل بنی ہاشم سے مخصوص تھے، اور یہ تمام فضائل حضرت علی علیہ السلام کی ذات مبارک میں بدرجہ موجود تھے۔ آپ کی 63 سالہ زندگی میں یہ ملتا ہے کہ آپ نے اپنی پوری زندگی نبوت و رسالت کی نصرت و حمایت اور حفاظت میں گزار دی۔ شب ہجرت جب قریش رسول اللہ کو قتل کرنا چاہتے تھے تو آپ نے رسول اللہ کے حکم پہ ان کے بستر پر سو کر ان کی جان بچائی۔ آپ کی شہادت 21 رمضان المبارک سن 40 ہجری کو عبد الرحمن ابن ملجم کی زہر آلود ضربت کے سبب ہوئی، جو حالت نماز مسجد کوفہ میں لگی تھی۔ دعوت ذوالشیرہ میں رسالت و نبوت کی حمایت کا اعلان کہ جب حضرت رسول خدا 40 سال کے ہو گئے تو اللہ نے انہیں عملی طور پر اپنا پیغام پہنچانے سے معین فرمایا۔ اللہ کی طرف سے پیغمبر اسلام کو جو یہ ذمہ داری سونپی گئی اسی کو بعثت کہتے ہیں، کہ حضرت رسول خدا پر وحی الہی کے نزول و رسالت کے لیے انتخاب کے بعد کی 3 سال کی مخفیانہ دعوت کے بعد بالآخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی اور رسول اللہ کو عمومی طور پر دعوت اسلام کا حکم دیا گیا کہ اب رسول خدا بالکل عام طور سے دعوت اسلام دینے لگے، کھل کے دعوت اسلام دینے لگے۔ دعوت الہی کے عملی منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے والے تنہا حضرت علی علیہ السلام تھے۔ جب رسول اللہ نے اپنے اعز و اقربا کے درمیان اسلام کی تبلیغ کے لیے انہیں دعوت دی، اس دعوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاضرین سے ایک سوال کیا کہ آپ میں سے کون ہے جو اس راہ میں میری مدد کرے، اور آپ کے درمیان کون ہے جو میرا ساتھ دے گا۔ کہ رسول خدا نے جب یہ سوال کیا اس دعوت میں کہ کون کون جو میرا ساتھ دینے والا ہے اور کون میری مدد کرے، اور آپ کے درمیان میرا بھائی وصی اور جانشین ہو۔ جب یہ سوال رسول خدا نے پوچھا، اس سوال کا جواب کسی نے نہیں دیا، پورا مجمع خاموش رہا۔ اس سوال کا جواب فقط حضرت علی علیہ السلام نے دیا، اور کیا فرمایا؟ لبیک یا رسول اللہ، کہ امیر المومنین علیہ السلام نے رسول خدا کی آواز پہ لبیک کہا اور کہا میں اس راہ میں آپ کی نصرت کروں گا۔ رسول اللہ نے 3 مرتبہ اسی سوال کی تکرار کی اور تینوں مرتبہ حضرت علی کا جواب سننے کے بعد فرمایا، اے میرے خاندان والو، جان لو کہ علی میرا بھائی اور میرے بعد تمہارے درمیان میرا وصی و جانشین ہے۔ رسالت النبوت کی حمایت کا عملی نمونہ اگر دیکھنا ہے تو وہ بھی نظر آتا ہے کہ اعلان رسالت کے بعد مکے کا ہر آدمی رسول اللہ کا دشمن نظر آنے لگا، کہ جیسے ہی رسول خدا نے
ایک خدا کی دعوت دی، وحدانیت کی طرف دعوت دی، اسلام کی دعوت دی عرب کے جاہلانہ ماحول میں، تو اس وقت یہ ہوا کہ جتنے تھے وہاں کے مکے میں رہنے والے جو رسول خدا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین کہا کرتے تھے، جو رسول خدا کی تعریف کیا کرتے تھے، ان لوگوں نے جیسے ہی رسول خدا نے رسالت کا اعلان کیا تو انہیں لوگ اپنا دشمن سمجھنے لگے، اور جب سب رسول خدا کا دشمن نظر آنے لگا تو اس وقت بھی مولا کائنات نے نصرت کی۔ وہی لوگ جو کل تک آپ کی سچائی اور امانت داری کا دم بھرتے تھے، آپ کو معاذ اللہ دیوانہ، جادوگر اور نہ جانے کیا کیا کہنے لگے، اللہ کے رسول کے راستوں میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، انہیں پتھر مارے جاتے، ان کے سر پہ کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا۔ اس مصیبت کے وقت میں رسول اللہ کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام تھے، جو بھائی کا ساتھ دینے میں کبھی بھی ہمت نہیں ہارتے تھے۔ وہ ہمیشہ محبت اور وفاداری کا دم بھرتے رہے اور ہر موقع پر رسول اللہ کے سینے پر سپر رہے، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا جب مخالف گروہ نے انتہائی سختی کے ساتھ یہ طے کر لیا کہ رسول اللہ اور ان کے تمام گھر والوں کا بائیکاٹ کیا جائے۔ حالات اتنے خراب تھے کہ جانوں کے لالے پڑ گئے۔ تب حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنے تمام ساتھیوں کو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت ایک پہاڑ کے دامن میں محفوظ قلعے میں بند کر دیا، کہ وہ کیا تھا، جسے شیب ابی طالب کہا جاتا تھا۔ وہاں پر 3 برس تک قید و بند کی زندگی بسر کرنی پڑی، کیونکہ اس دوران ہر رات یہ خطرہ رہتا تھا کہ کہیں دشمن شب خون نہ مار دے، کہ کہیں رات میں حملہ نہ کر دے۔ اس لیے ابو طالب علیہ السلام نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ وہ رات بھر رسول اللہ کو اپنے بستر پر نہیں رہنے دیتے تھے، بلکہ کبھی رسول کے بستر پر علی اور علی کے بستر پر رسول اللہ کو لٹاتے رہتے تھے۔ مطلب یہ تھا کہ اگر دشمن رسول اللہ کے بستر کا پتہ لگا کر حملہ کرنا چاہے تو میرا بیٹا قتل ہو جائے، مگر رسول اللہ کا بال بھی باقی نہ ہونے پائے۔ اس طرح حضرت علی علیہ السلام بچپن سے ہی فداکاری اور جانثاری کے سبق پر عملی طور پر دہراتے رہے۔ شب ہجرت رسول اللہ کے بستر پہ، کیا امیر المومنین علیہ السلام کے دیگر افتخارات میں سے ایک یہ ہے کہ جب شب ہجرت مشرکین مکہ نے رسول اللہ کے قتل کی سازش رچی تو آپ علیہ السلام نے پوری شجاعت کے ساتھ رسول اللہ کے بستر پر سو کر ان کی سازش کو ناکام کر دیا۔ وفات جناب خدیجہ و حضرت ابو طالب علیہ السلام سے رسول اللہ کا دل مکے سے ٹوٹ گیا اور آپ نے مدینے کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا، کیونکہ یہ دونوں ایسی شخصیات تھی کہ جو رسول خدا سے بے انتہا محبت کرتی تھیں، اور رسول خدا بھی ان سے بہت زیادہ قریب تھے، بہت زیادہ انسیت اور محبت تھی، کہ جب ان کی وفات ہو گئی تو رسول خدا نے مدینے کی طرف ہجرت کا ارادہ کر لیا۔ دشمنوں نے یہ سازش رچی کہ ایک رات جمع ہو کر رسول اللہ کے گھر کو گھیر لیں اور حضرت کو شہید کر ڈالیں۔ جب حضرت کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے اپنے جانثار بھائی حضرت علی علیہ السلام کو بلا کر اس سازش کے بارے میں اطلاع دی اور فرمایا کہ میری جان اس طرح بچ سکتی ہے، اگر آپ آج رات میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کر سو جائیں اور میں مخفی طور پر مکے سے روانہ ہو جاؤں۔ کوئی دوسرا ہوتا تو یہ پیغام سنتے ہی اس کا دل دہل جاتا کہ چاروں طرف دشمن گھیرے ہوئے ہیں اور ان کی ننگی تلواروں کے درمیان اگر سونا پڑے تو ظاہر سی بات ہے کسی عام انسان کے بس کی بات یہ نہیں ہے۔ مگر حضرت علی علیہ السلام نے یہ سن کر کہ میرے ذریعے سے رسول اللہ کی جان کی حفاظت ہوگی، خدا کا شکر ادا کیا اور بہت خوش ہوئے کہ مجھے رسول اللہ کا فدیہ قرار دیا جا رہا ہے۔ یہی ہوا کہ رسول اللہ شب کے وقت مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام رسول کے بستر پر سوئے۔ چاروں طرف خون کے پیاسے دشمن تلواریں کھینچے، نیزے کھینچے ہوئے
وہاں پہ محاصرہ کیے ہوئے تھے، اور امیر المومنین علیہ السلام اس شب میں اس طرح سے سوئے کہ پوری زندگی مولا کائنات اتنی بے فکری کی نیند نہ سوئے ہوں گے کہ جس طرح سے دشمنوں نے تلواریں کھینچ رکھی تھیں، اور رسول خدا کے مکان کو گھیرے ہوئے تھے۔ بس اس بات کی دیر تھی کہ ذرا صبح ہو اور سب کے سب گھر میں داخل ہو کر رسول اللہ کو شہید کر ڈالیں۔ حضرت علی علیہ السلام اطمینان کے ساتھ بستر پر آرام کرتے رہے اور اپنی جان کا ذرا بھی خیال نہ کیا۔ جب دشمنوں کو صبح کے وقت یہ معلوم ہوا کہ محمد نہیں ہے تو انہوں نے آپ پر یہ دباؤ ڈالا کہ آپ بتلا دیں کہ رسول اللہ کہاں ہے، مگر علی علیہ السلام نے بڑے بہادرانہ انداز میں یہ بتانے سے قطعی طور پر انکار کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رسول اللہ مکے سے کافی دور تک بغیر کسی پریشانی اور رکاوٹ کے تشریف لے جا سکیں۔ علی علیہ السلام 3 روز تک مکے میں رہے۔ جن لوگوں کی امانتیں رسول اللہ کے پاس تھیں ان کے سپرد کر کے خواتین بیت رسالت کو اپنے ساتھ لے کر مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کئی روز تک رات دن پیدل چلے کہ اس حالت میں رسول اللہ کے پاس پہنچے کہ آپ کے پیروں سے خون بہہ رہا تھا۔ اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام پر رسول اللہ کو سب سے زیادہ اعتماد تھا، اور جس وفاداری، ہمت اور دلیری سے علی علیہ السلام نے اس ذمہ داری کو پورا کیا ہے وہ بھی اپنی آپ ایک مثال ہے۔ آپ کی احادیث مبارکہ آپ نے فرمایا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ دونوں موت کو قریب نہیں آنے دیتے، یعنی کہ انسان کو نیکی کی ہدایت کرنا اور برائی سے روکنا۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ دونوں موت کو قریب نہیں آنے دیتے اور روزی میں کمی نہیں ہونے دیتے، بلکہ ثواب کو 2 گنا کرتے ہیں اور اجر کو عظیم کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جہاں بیٹے کا باپ پر حق ہے وہی باپ کا بیٹے پر بھی حق ہے۔ باپ کا بیٹے پر حق یہ ہے کہ معصیت الہی کے علاوہ ہر کام میں اس کی اطاعت کرے، اور بیٹے کا باپ پر حق یہ ہے کہ بیٹے کا اچھا نام رکھے اور اس کی اچھی تربیت کے ساتھ ساتھ اس کو قرآن کریم کی تعلیم دے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو اپنے باطن کی اصلاح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر کی اصلاح کرتا ہے، اور جو اپنے دین کے لیے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کے لیے کفایت کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان کو ایمان کا مزہ اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک وہ جھوٹ کو ترک نہ کر دے، حقیقی طور سے بھی اور مزاجی طور سے بھی۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ابھی اگر ہم نظر کریں تو ہر جگہ ہمیں جھوٹ نظر آتا ہے، لوگ بہت فراٹے سے جھوٹ بولتے ہیں، اور اس جھوٹ کو بولنے میں بالکل بھی ان کے اندر جھجک نہیں ہوتی، لیکن رسول خدا نے بھی ارشاد فرمایا، امیر المومنین نے بھی اس کے لیے روکا کہ جھوٹ انسان کو پریشانی میں مبتلا کرتا ہے۔ اگر انسان جھوٹ بولنا چھوڑ دے تو سمجھو کہ اس کے سارے گناہ اس نے ترک کر دیے۔ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جو شراب بھی پیتا تھا، جوا بھی کھیلتا تھا، قاتل بھی تھا، یہاں تک کہ بہت گناہگار تھا وہ شخص، اور جانے کے بعد اور جھوٹ بھی بولتا تھا۔ رسول خدا سے کہتا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں کوئی ایک گناہ جو ہے وہ ترک کر دوں۔ یا رسول اللہ آپ بتائیے کہ میں کون سا گناہ ترک کروں، میں کون سا کام ترک کر دوں؟ اور اس نے اپنی فہرست جب بتائی تو رسول خدا نے کہا کہ تو کچھ مت کر، بس تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ اب یہ شخص بڑا خوش ہوا کہ نہ تو شراب پینے سے روکا، نہ تو چوری کرنے سے روکا، نہ تو قتل کرنے سے روکا، سارے کام جائز ہے، صرف ایک کام ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ اب یہ شخص بڑا خوش ہو کے چلا، اور جانے کے بعد اب کیا ہوا کہ جب یہ شراب پینے جا رہا ہے تو اس کے بعد میں اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اگر رسول خدا نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے شراب پی ہے تو میں انکار تو نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ میں نے وعدہ کیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اور سچ بولوں گا تو میں شرمندہ ہو جاؤں گا۔ اب خیر اس نے شراب کا ارادہ ترک کر دیا۔ اب وہ چلا چوری کرنے کے لیے۔ جب چوری کرنے چلا تو اس کے ذہن میں پھر خیال آیا کہ اگر میں نے چوری کی اور رسول اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم نے چوری کی ہے تو پھر میں کیسے کہوں گا
کیونکہ میں نے جھوٹ نہ بولنے کا تو میں نے وعدہ کیا ہے رسول سے، تو میں کیسے کہوں گا کہ میں نے چوری نہیں کی ہے۔ اب وہاں سے وہ آگے بڑھا۔ اب اس کے بعد جب قتل کا ارادہ کیا کسی کے، تو پھر ذہن میں خیال ہے اگر میں نے قتل کر دیا اور رسول نے پوچھا کیا تم نے کسی کا قتل کیا ہے، تو پھر میں جھوٹ کیسے بولوں گا، اور اگر میں نے سچ بول دیا تو رسول خدا ناراض ہو جائیں گے۔ اب یہ سوچنے لگا کہ جھوٹ کتنا بڑا عیب ہے، کہ ایک جھوٹ نہ بولنا یعنی جھوٹ کو ترک کر دینا اتنے سارے گناہوں سے بچا رہا ہے۔ لہٰذا اس نے کیا کیا، ان تمام گناہوں کو بھی اس کے ساتھ ساتھ ترک کر دیا، کہ تمام گناہوں کی جڑ جو ہوتی ہے وہ جھوٹ ہوتا ہے۔ لیکن دنیا میں لوگ اتنے فراٹے سے جھوٹ بولتے ہیں بغیر خوف خدا کے، کہ جیسے لگتا ہے کہ بالکل سچ ہی بول رہے ہیں اور بالکل پاک دامنی کے ساتھ بول رہے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ جھوٹ اتنی بڑی بیماری ہے کہ جو انسان کو دوسرے گناہوں میں بھی مبتلا کرنے لگتی ہے، اور ایک جھوٹ چھپانے کے لیے انسان کو 70 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور ان 70 جھوٹ کو بولنے کے بعد بھی حقیقت سامنے آ جایا کرتی، کیونکہ حق بات کبھی چھپ نہیں سکتی۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ انسان کو جھوٹ بولنے سے پرہیز کرنا چاہیے، کہ یہ گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ تو عزیزان گرامی، رسول خدا کی مولائے متقیان نے جس طریقے سے منع کیا کہ انسان جھوٹ سے پرہیز کرے، اور جھوٹ جو ہے وہ دوسری تمام برائیوں کی جڑ ہوتا ہے، تو کیا فرمایا، انسان کو ایمان کا مزہ اس وقت تک نہیں مل سکتا، کہ ایمان میں بھی ایک لطف ہوتا ہے۔ اگر کوئی اس لطف کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے، جب تک وہ جھوٹ کو ترک نہ کر دے، یعنی وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے، تو اسے اپنے ایمان میں بھی لطف آنے لگے گا، انسان کو ذہنی سکون بھی ملے گا، اور ایک خوشی ہوگی۔ سچ بول کر جو خوشی کا احساس ہوتا ہے وہ ایک جھوٹے انسان کو نہیں ہوتا، وہ پوری زندگی صرف یہی سوچتا رہے کہیں میری یہ بات کھل نہ جائے، کہیں میرا یہ جھوٹ سب کے سامنے آ نہ جائے، کہیں حقیقت کھل نہ جائے، حقیقی طور سے بھی اور مزاجی طور سے بھی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا ایک سانپ جیسی ہے، اس کا چھونا تو نرم و ملائم ہے، کہ سانپ چھونے میں بہت نرم ہوتا ہے، مگر اس کے اندر زہر ہے، زہر حلاحل ہے، زہر قاتل ہے، کہ بے خبر نادان اس کے دل دادہ ہو جاتے ہیں، مگر عقل مند اس سے ڈرتا ہے۔ کہ دنیا کی مثال ایک سانپ کے مانند قرار دی ہے، کہ جو دنیا کے پیچھے بھاگے گا تو دنیا اس کو بہت بھگاتی ہے، لیکن جب وہ دنیا کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دے گا تو دنیا اس کے پیچھے آئے گی۔ اسی لیے امیر المومنین علیہ السلام نے کتنے بہترین انداز میں اس کی مثال دی ہے، کہ اس کی مثال سانپ کے مانند دی ہے، کہ ایک چمکدار سانپ ہے اور ایک نرم ملائم سانپ، کہ جس کی مثال دنیا کی ہے، کہ دنیا بہت خوبصورت نظر آتی ہے، اور انسان چاہتا ہے کہ دنیا کی ہر لذت اسے حاصل ہو جائے، اور جتنا وہ اس کے پیچھے بھاگے گا، ان لذتوں کو حاصل کرنا چاہے گا، اتنا زیادہ وہ حیران و پریشان رہے گا، لیکن جب اس نے اس دنیا کو ترک کر دیا تو اسے سکون ملنا شروع ہو جائے گا۔ لہٰذا امیر المومنین علیہ السلام نے بھی 3 مرتبہ دنیا کو طلاق دی ہے۔ تو خواہران، یہ رہا آج کا درس امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام پہ، ان کی مختصر حالات زندگی کے بارے میں۔ اس کا PDF آپ لوگوں کو بھیجا جا چکا ہے، اس کا بغور آپ لوگ مطالعہ کریں، اور مطالعہ کر کے اس میں سے 10 سوالات بنائیں، اور بنا کے ہمیں واٹس ایپ یا ٹیلی گرام پہ بھیجیں، اس کی آڈیو بنا کر ہمیں بھیجیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔